سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ بحرین میں لوگ سڑکوں پہ باہر نکل آئے، ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے، اور وہ جنگ کے خلاف، امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے۔ کچھ خبریں ایسی بھی ہمارے پاس آئی تھی کہ شاید وہاں تختہ الٹ دیا گیا، مگر یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ عربیوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ان کے اخراجات ہم برداشت کر رہے تھے، ان کی عیاشیاں ہم برداشت کر رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ ہماری حفاظت کے لیے، لیکن اب پتہ چلا کہ ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بحرین، عراق میں وہاں پہ بھی جو امریکن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر میزائل پھینکے گئے ایران کی طرف سے، اور ان تمام ممالک سے اب امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی فوری طور پر نکل جو، اور جو ان کے اڈے ہیں وہاں بھی محدود کر دیا گیا ہے، جو بھی ان کی اپنی کوئی فوجی سرگرمیاں تھیں۔ اور خوف اس وقت امریکہ میں یہ ہے کہ کئی لاشیں جو ہے جب امریکہ بھیجی گئی تو وہاں امریکہ میں بھی لوگ جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے، وہاں پہ انہوں نے ٹرمپ کو گالیاں دی، ٹرمپ کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ وہ لفظ بھی استعمال کیا گیا جو جرمنی میں دوسری جنگ عظیم میں جس بندے نے یہ سارا کچھ کیا تھا اس کا نام بھی لیا گیا کہ آپ اب اس کے بعد آپ کا بھی وہی کردار ہے۔ لوگوں کے بچے وہاں پہ جس طرح ایران میں مارے گئے، کئی حساب سے یہ اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہمارا قصور نہیں، اور ساتھ ہی ٹرمپ نے کہا جی ہم اپنے مقاصد کے لیے کافی حد تک کامیاب ہو چکے۔ یہ مقاصد تھے ان کے کہ ان بچوں کو مارنا تھا، بیچاروں کو، ان کا کیا قصور تھا جنہوں نے ابھی تو دنیا بھی نہیں دیکھی۔ جو ماموں بنایا چائنا کے ساتھ مل کر یہ ایران نے، انہوں نے وہ اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ کئی جگہ پہ انہوں نے تصویریں جہازوں کی بنائی ہوئی تھی، کئی جگہ پہ پلاسٹک کے ٹینک جہاز بنا کے تو وہ جناب بمباری کر کے تو وہاں سے نکل گئے، اور انہوں نے کہا جی اتنے ٹینک تباہ کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور اب ٹرمپ جو ہے غصے سے پاگل ہو چکا ہے، اور ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم، دونوں کے دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئے، اور ٹرمپ نے کہا جی اسرائیل کے وزیر اعظم اور میں مشترکہ یہ فیصلہ کریں گے کہ جنگ روکنی ہے یا کیا کرنا۔ روس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوں، چائنا وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور روس کو یہ کہا گیا سعودی عرب کی طرف سے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایران کو حملے نہ کرے۔ تو پھر یہاں بھی وہی روس کے وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ جب وہاں پہ بچے مارے گئے، آپ کے مسلم ملک میں سے کسی ایک نے بھی وہاں پہ بیان دیا۔ یہ درندوں کی دنیا جو عرب کنٹریوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ ظلم ہوا ہے۔ وجہ یہ کہ ظاہر ہے امریکن ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور اکٹھے یہ جنگ کا حصہ ہے۔ اچھا جی، یہ جو غدار پکڑے گئے ایران سے ان کو سزائے موت دی جائے گی، ایک جنرل بھی ہے، اور غداروں کی وجہ سے ایران کو سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ اب 3 دفعہ یہ کام ہوا کہ وہ غدار اٹھ کے چلا گیا، لیکن پہلی دفعہ ہی نوٹ کرنا چاہیے تھا، اور اتنی دیر کیوں کی تھی؟ پہلی دفعہ میں پتہ چل جائے، اب تو پہلے پتہ چل جانا چاہیے ایسے غداروں کا، اور جس کی وجہ سے ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایسی خبریں دی جا رہی ہیں میڈیا پہ کہ یہ جی ایران میں دوبارہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اپوزیشن اور ایرانی جو بھی حکومت ہے وہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے، وہی بات جو آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ ہمارے اختلافات لاکھ صحیح، مگر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ امریکہ اس طرح آ کے تو ہمارے اوپر گورنمنٹ قبضہ کر کے تو اپنے سسٹم کو چلا جائے۔ امریکہ کا مقصد صاف تھا کہ میں یہاں کا جو تیل ہے وہ اپنے کنٹرول میں کروں، اور پھر جس طرح مرضی میں دوسرے ملکوں کو آپ سب کے علم میں بلیک میل کروں، یا جو بھی بزنس مائنڈ ہے ٹرمپ کا، مگر اس میں مکمل ناکامی ہو چکی۔ نہیں، اس وقت آپ سب کے علم میں ایک سمندری راستہ جو ایران نے بند کیا ہوا ہے، وہاں پہ بڑی تعداد میں شپ کھڑے،
اور اب ایران کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا کہ ہم اس شپ کو جانے دیں گے، اس ملک کے شپ کو جانے دیں گے جو امریکہ کے سفیر کو یہاں سے نکالے گا اپنے ملک سے۔ مطلب یہ کہ امریکہ کے لیے اب ایک طرف تو لوگوں کو یہاں پہ آئل ہے اس کا پرابلم بنا ہوا ہے، ایک طرف اب امریکہ سے فائدہ تو ظاہر ہو رہا ہے، لیکن کیا کریں گے، کوئی نکالے گا سفیر؟ میرا نہیں خیال ایسے کوئی حالات بنیں گے، لیکن شاید کوئی مسلمان ملک ملیشیا وغیرہ پتہ نہیں وہاں پہ اسی راستے سے جاتا ہے یہ آئل وغیرہ، تو وہ شاید کوئی ایسا قدم اٹھا سکے، یا انڈونیشیا ہے۔ اچھا جی، اس میں جو سب سے خطرناک بات ہوئی عربوں کے لیے، جو ان کو اپنی مصیبت بنی ہوئی، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تختے ہیں وہ الٹ جائیں گے۔ امریکن اڈے جب ختم وہاں سے ہو جائے گی تو پبلک جو ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ بحرین ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے جہاں پہ یہ سلطانی نظام چل رہا ہے، یا آپ کا دبئی ہے جہاں سب سے زیادہ تباہی نظر آ رہی، اور ان کو اب اپنی فکر پڑ گئی کہ ہماری چھٹی ہو جائے گی، اور آنے والے دنوں میں سال لگے 6 ماہ لگے، جب امریکن وہاں سے چلے جائیں گے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی، عوام کو ہوش آ جائے گا، عوام خود سڑکوں پہ آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ عوام اپنی گورنمنٹ کے خلاف نفرت ان کے دلوں میں پیدا چکی، جس طرح پاکستانی گورنمنٹ کے دلوں میں پاکستانی عوام شدید نفرت کرتی ہے یا اپنے جرنیلوں سے کرتی، اسی طرح یہ عرب کنٹریوں کی جو عوام ہے وہ بھی شدید نفرت کرتی ہے ان حکمرانوں سے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا عرصہ دراز سے، اور یہ تماشبینی عیاشی میں لگے ہوئے۔ اب ان کی گورنمنٹ ختم ہونے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ یہ جو وہاں پہ ایران میں ابھی تک بمباری کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں امریکہ نے اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل نے امریکہ سے اسلحہ خریدا ہے، دوبارہ ایسے میزائل خریدے گئے ہیں، اور جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کا، اس کا بھائی بھی کل وہاں پہ مارا گیا اسی جنگ میں، اور بتایا جائے کہ ایک جیلر ہے جو مشورے دیتا تھا کہ مسجد اقصی قبضے میں کر لو، ان لوگوں کو مار دو، اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، اور وہ بھی زخمی ہے، اور اس وقت ہاسپٹل میں بچتا ہے یا مر جاتا ہے، ابھی اس کی اطلاع نہیں۔ کئی ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں جو کنفرم نہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں، جب کنفرم ہوگی تو پھر دوبارہ اس پہ بات چیت کریں گے۔ جو وزیر اعظم اسرائیل کا، اس کا بیٹا بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں مارا گیا، لیکن یہ بات ابھی تک 100% کنفرم نہیں۔ نہ جی، ایران کی اگر بات کریں، وہاں پہ یہ بمباری اور جو یہاں بھی آئل کا سسٹم ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں، پانی کے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایرانی قوم جو ہے وہ اکٹھی ہے، اور روس کے وزیر خارجہ نے بھی یہی کہا کہ ایران کے ہم ساتھ ہیں، مگر ایرانی قوم کو اکٹھا رہنا ہوگا اس وقت، اور یہی چیزیں چائنا نے بھی ان کو توجہ دلائی ہوگی کہ آپ آپس میں نہ لڑنا، کیونکہ اس وقت نقصان زیادہ ہوتا ہے جب آپس میں آپ کے کوئی لڑائی جھگڑا گھر میں شروع ہو جائے، پھر باہر والا فائدہ اٹھا۔ زمینی جو فوج اتارنی ہے وہ امریکہ کا ابھی بھی پروگرام ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کئی جگہ پہ یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کوئی 175 کے قریب یہ امریکن فوجی جو ہیں، یہ 200 کے قریب یہ ایران کے پاس ہے امریکن فوجی، ان کو وہاں پہ مرغا بنایا ہوا ہے، روز ان کی چترول ہوتی ہے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے، ظاہر ہے جو طریقہ کار ہوگا وہی ہے، اور پھر ان کو مختلف جگہ پہ اب رکھا جائے گا تاکہ امریکہ اگر بمباری کرے تو اپنے لوگوں کو مارے۔ یہ ایرانی جو ہے انہوں نے بڑی اچھی گیم ڈالی ہے۔ اب امریکہ کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑا ایسا ٹھنڈ پروگرام ہو گیا، یورپ نے بھی بہت دباؤ ڈالا ہوا ہے، اور یورپین ممالک جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کاروبار یا آئل نہ آنے کی وجہ سے کتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ روس ہے، اگر اس نے اس وقت یہ پتہ کھیل دیا کہ یورپ کی گیس بند کر دی تو یورپ جا کے خود ہی پھر روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے گا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک روس کے صدر کے ساتھ یورپی یونین نے صحیح طریقے سے رابطہ نہیں کیا، جا کے بیٹھ کے بات چیت نہیں کرنے کی کوشش کی تاکہ اس سے مشکل وقت سے نکل بھی سکے اور روس کے ساتھ تعلقات بھی اچھے کر سکے۔ امریکہ کا جو طریقہ واردات آپ نے دیکھ لیا وہ اب سب کے سامنے، ایک طرف یورپ جو ہے
امریکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، دوسری طرف گرین لینڈ پہ امریکہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر حد سے گزر جائیں گے۔ تو یہ جناب آپ کو ابھی تک کی جو کچھ اپڈیٹ تھی وہ بتا دی، لیکن ابھی بھی یہ جنگ جو ہے وہ رکنے والی نہیں، اور جو ایرانی ہے وہ کہتے جی اب جو مسائل آئیں گے، کیونکہ جب سے وہاں پہ سپریم لیڈر کی تبدیلی ہوئی ہے، ان کے بیانات بتا رہے ہیں اور بھی سخت حالات ہونے والے ہیں، اور اس میں یہ چائنا اور روس کھل کر مدد کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ کون ہے، کہاں پہ کون ہے۔ یہ امریکہ کے لیے سب سے بڑی پریشانی بنی ہوئی، کیونکہ وہ اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے پورے سسٹم جو اس کے ذریعے ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب دوسرے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں، ابھی تک تو کھل کر نہیں کر رہے، مگر عربوں کی بارہ وقتی آ چکی ہے، بہت سے روحانی پیشوا جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی بھی پیش گوئیاں اس وقت سامنے چل رہی ہیں، اور کافی چیزیں جو ہے منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ کوشش کریں کہ کسی پروگرام میں وہ بھی شامل کریں۔ نہ جی، آج عرفان احمد خان صاحب سے بھی ہمارا پروگرام، عبدالقیوم صاحب اور بھی لوگ اگر کوئی پروگرام کرنا چاہے تو ہمیں میسیج لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔